میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم انسان کی شعور کی منازل طے کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور تعلیم اس کے ساتھ معاشرے کی فلاح میں انسان کو اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا تعلیم واقعی پاکستان میں اس وقت ہمیں ایک تعمیری معاشرے کا ڈھانچہ بنانے میں مدد فراہم کر رہی ہے؟ کیا ہماری یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ معاشرے کی فلاح میں اپنا کردار بہتر طور پہ ادا کر پا رہے ہیں؟ آج ہم نے لاہور میں دیکھا کہ وکلاء نے احتجاج کیا۔ ان کے موقف پہ ان کی حمایت کی جا سکتی ہے، ان کا موقف درست مانا جا سکتا ہے، لیکن کیا وکلاء حضرات کا احتجاج کرنے کا طریقہ کار ٹھیک تھا؟ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان صاحب کے سیاسی موقف کے ساتھ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے سیاست کرنے کے انداز کو ہم غلط یا درست کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ آج وہ معاملے کو سلجھانے کے لیے وکلاء کے درمیان پہنچے اور وکلاء نے جس طرح ان کو زد و کوب کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، یہ مہذب معاشروں کی پہچان نہیں ہے۔ ہم دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا ہمارا یہ چہرہ دیکھ کے پاکستان کے بارے میں مثبت سوچ اپنائے گی یا منفی سوچ اپنائے گی، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ FATF کے معاملات پہلے ہی ہمارے سامنے ہیں، لیکن تشدد کے ان رویوں کے ساتھ پوری دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، یہ شاید ہم بہت بہتر جانتے ہیں۔ کیا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کی طرف سے معاشرے میں احتجاج کا جو طریقہ کار آج وکلاء نے اپنایا وہ بہتر تھا؟ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وکلاء حضرات نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ اس پہ دعویٰ بولا اور شیشے توڑ دیے۔ علاج کی فراہمی وہاں پہ کافی دیر کے لیے رک گئی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ علاج کی فراہمی رکنے کی وجہ سے وہاں پہ اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہو، اس کا حصہ ینگ ڈاکٹرز ہوں یا وکلاء صاحبان ہوں، یہ دونوں طبقے معاشرے کے پڑھے لکھے افراد میں شامل ہیں۔ اگر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ دلیل کے بجائے تشدد کا راستہ اپناتا ہے تو پھر ان پڑھ طبقے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ معاشرے کی فلاح میں اپنا کردار کیسے ادا کر پائے گا؟ آج اگر وکیل حضرات ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ایک مفاد عامہ کی عمارت کے شیشے توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کل کو ہم ایک ریڑھی باندھ سے کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ ایک دکاندار سے کیا گلہ کر سکتے ہیں کہ وہ احتجاج کے لیے اگر اسی طرح تشدد کا راستہ اپنا لیتا ہے؟ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا کیا کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اخلاقیات کے دائرے میں گردانا جا سکتا ہے؟ کیا وکلاء حضرات نے اختلاف رائے کا جو طریقہ استعمال کیا، اپنا موقف واضح کرنے کے لیے، اپنا موقف سنوانے کے لیے جو راستہ اپنایا، کیا اس کی کسی بھی حوالے سے توصیف کی جا سکتی ہے؟ اگر توصیف اس کی نہیں کی جا سکتی تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اپنی تعلیم کے بل بوتے پہ کیا معاشرے کی فلاح کا سبب بن رہا ہے یا معاشرے کی ریخت کا سبب بن رہا ہے؟ اگر معاشرے کی ریخت کا سبب بن رہا ہے تو ہمیں معاشرے کی تمام جہتوں کے اوپر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ کیا ہم صرف ڈگری ہولڈرز پیدا کر رہے ہیں یا معاشرے کے کارآمد فرد پیدا کر رہے ہیں؟ وکلاء حضرات کا موقف جو بھی تھا، ان کا اختلاف کسی سے بھی تھا، لیکن جمہوری معاشروں میں اپنا اختلاف نوٹ کروانے کے لیے، اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے یا سامنے لانے کے لیے بہت سے مہذب طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دھرنے بھی پرتشدد راستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، ورنہ سٹ ان مہذب معاشروں میں مہینوں تک دھرنا جاری رہتا ہے اور ایک پتہ تک نہیں ٹوٹتا۔
آخر کیا وجہ ہے کہ اعتزاز احسن جیسے بڑے رہنما کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ وکلا کے آج کے کردار پہ انہیں افسوس اور شرمندگی ہے؟ کیا یہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ ہے؟ اگر یہ انسانوں کا معاشرہ ہے تو یہاں کے طور طریقے بھی انسانوں والے ہونے چاہیے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون صرف جنگل میں زیب دیتا ہے، انسانوں کے معاشرے میں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو سوچنا ہوگا کہ انہیں ان پڑھ طبقے کے لیے مشعل راہ بننا ہے، نہ کہ دلیل کے بجائے گالی سے اپنا موقف ثابت کرنا ہے، بات چیت کے بجائے پرتشدد مظاہروں سے اپنا موقف ثابت کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی فلاح اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم احتجاج کے پرامن راستے اپنائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ پسند آئے، اس پر رائے دیجیے گا اور اس بلاگ کو شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ سے معاشرے کا کوئی ایک فرد احتجاج کا پرامن راستہ اپنائے۔ اللہ حافظ۔